اردو افسانے کا آغاز و ارتقاء۔ مختصر افسانے کی ابتدا 19ویں صدی کے شروع میں واشنگٹن ارون کے ہاتھوں امریکہ میں ہوئی۔ اس نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اردو افسانہ بہت کم عمر ہے۔ اردو افسانے کے ابتدائی نقوش داستانوں میں نظر آتے ہیں۔ اردو افسانے کے مزید واضح نقوش ہمیں 19ویں صدی کی آخری دہائی میں محمد حسین آزاد، فیض الحسن، پیرے لال آشوب، عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی وغیرہ کی انشائیوں میں نظر آتے ہیں، مگر یہ قصے مختصر افسانے کے ذیل میں نہیں آتے۔ تاریخی اعتبار سے اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی طلوعی صبح سے ہوتا ہے۔ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کے اولین افسانہ نگار کہا ہے، لیکن فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو منشی پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ منشی پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن 1907 ہے۔ پریم چند نے اردو افسانے کو مستحکم صنف کی حیثیت عطا کی۔ پریم چند نے دیہاتی زندگی کے مسائل اور کسانوں کے دکھ درد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند نے حقیقت پسندی کی طرف خاص توجہ دی اور سیدھی سادی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ 1908 عیسوی میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن منظر عام پر آیا، لیکن حب الوطنی کے جذبات پر مبنی یہ افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا۔ پریم چند کی روایت سے متاثر ہونے والے معاصر افسانہ نگاروں میں راشد الخیری، علی عباس حسینی، اعظم کریوی اور سدرشن کے نام قابل ذکر ہیں۔ پریم چند کے دیگر ہم عصروں میں سجاد حیدر یلدرم، مجنو گورکھپوری، نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش کے نام اہم ہیں۔ انہوں نے رومانوی اور تخیلی افسانے لکھے۔ 1932 عیسوی میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ یہ گویا رومانیت سے بغاوت تھی۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت نگاری کے ذریعے مروجہ قدروں پر چوٹ کی جائے۔ اس مجموعے نے یہاں کی ادبی فضا میں تہلکہ مچا دیا اور یہ مجموعہ ضبط کیا گیا۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس دور میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، عزیز احمد، حیات اللہ انصاری، اپیندر ناتھ اشک، سہیل عظیم آبادی وغیرہ جیسے ذہین اور باصلاحیت ادیبوں کی ایک بڑی تعداد نے افسانے کو ذریعہ اظہار بنایا۔ انہوں نے روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں خصوصاً چیخوف، ترگنیف، موپاسا، فلابیر اور فرائڈ سے متاثر ہو کر افسانے لکھے اور ادب کو زندگی کے قریب لانے کی کوشش کی۔ مختصر افسانے کا یہ دور اردو افسانے کا عہد زریں کہا جا سکتا ہے۔ کرشن چندر کے افسانوں میں رومانیت اور حقیقت نگاری کی آمیزش ملتی ہے۔ منٹو نے جنسی موضوعات پر افسانے لکھے۔ بیدی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نفسیاتی افسانے لکھے۔ عصمت نے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو موضوع بنایا۔ 1955 کے آس پاس جدید کا رجحان سامنے آیا اور اردو میں علامتی اور تجریدی افسانے لکھے گئے۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، برراج مینرا، سریندر پرکاش، انور سجاد وغیرہ نے کافی شہرت پائی۔ موجودہ دور میں افسانے کا مرکز و محور انسان کی ذات ہے، جس کے تجربات کی عکاسی مختلف زاویوں سے کرتے ہوئے تہ بتہ پرتیں کھولی جا رہی ہے۔ موجودہ دور کے افسانہ نگاروں میں قاضی عبدالستار، سلام بن رزاق، نیّر مسعود، شوکت حیات، انور خان، عبدالصمد، سید محمد اشرف، بیگ احساس، طارق چھتاری وغیرہ کے نام اہم ہیں۔